حي على الفلاح. ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طلاق رجی 2 مرتبہ ہے، پس اچھے طریقے سے بیوی کو روک لینا یا اس کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ ان کو طلاق دیتے ہوئے جو تم نے ان کو حق مہر دیا ہے اس میں سے کچھ لو. إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تم ڈرو کہ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، پس نہیں گناہ ان دونوں پر فی مفتدت بہ، کہ وہ نکاح کو ختم کرنے کے عوض میں فدیہ دے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، ان سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر مرد اپنی بیوی کو، عورت کو طلاق دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو طلاق مکمل ہونے کے بعد وہ اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے حتیٰ کہ وہ مستقل کسی دوسرے خامن سے نکاح نہ کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہ اپنی بیوی کو رجی طلاق دے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ باہم صلح کر لیں، رجوع کر لیں، اگر وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہیں، اس کی حدیں ہیں، وہ بیان کرتا ہے انہیں ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں،
بس انہیں روک لو اچھے طریقے کے ساتھ یا انہیں چھوڑ دو اچھے طریقے کے ساتھ، اور انہیں نہ روکو نقصان دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے بھی ایسا کیا فقد ظلم نفسا، وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، نہ پکڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب سے اور کتاب کی تفسیر حکمت سنت سے۔ یعظکم بہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے بارے میں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، عورتوں کے اولیاء ان کو نہ روکیں، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے خامدوں کے ساتھ نکاح جدید کریں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ باہم راضی ہوں نیکی کے ساتھ۔ ذالک یوعظ بہ، اس کے بابت جو ہے وہ نصیحت کی جاتی ہے۔ من کان منکم، جو کوئی تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے ستھرا ہے، وَأَطْہَرُ، اور پاکیزہ ہے، واللہ یعلم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام ہو۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے شریعت اسلام کے ایک انتہائی حساس معاشرتی مسئلہ کے ساتھ ہے کہ جس کے دو پہلو ہیں، ایک کا تعلق قانون اور حاکم وقت کے ساتھ ہے، اور دوسرے کا جو تعلق ہے وہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے ساتھ ہے۔ یہ عنوان ہے طلاق اور خلا کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے باہم محبت، توالد اور تناسل کے لیے میاں بیوی کی صورت میں ایک انتہائی خوبصورت نظام بنایا ہے، اور ان کے لیے نکاح کو مشروع قرار دیا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کا معنی ہے شرمگاہ کا مالک ہونا یا مالک بنانا، جان کا نہیں، کسی بھی جان کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے علماء، فقہاء، جنہوں نے مختلف اصطلاحات کی تعریفات کی ہیں، انہوں نے اس کی اصطلاحی تعریف یہ بھی کی ہے کہ باہم شادی کرنا، اور پھر اس کا معنی جو ہے وہ جنسی تعلق بھی کیا گیا ہے۔ اب یہ جو نکاح ہوتا ہے محبت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، والدین کے انتخاب پر بھی ہوتا ہے، نکاح قومیت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، وطنیت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، مال و دولت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، حسن و جمال کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، اور اخلاق حسنہ، نیکی اور تقوی جو ہے اس کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ نکاح ہونے کی مختلف جو ہے وہ وجوہات ہیں کہ جن اسباب پر
نکاح کرنے والا یا اس کے جو اولیاء ہیں وہ اس کا رشتہ پسند کرتے ہیں اور اس کا نکاح کرتے ہیں۔ دنیا کے کئی مذاہب ایسے ہیں کہ جن کے اندر نکاح کرنے کے بعد آپ کا اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ذہنی ہم آہنگی نہ ہو، حتیٰ کہ اگر مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو برائی کرتے بھی دیکھ لے تو طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کوتاہی کے نتیجے میں کئی مفاسد اور خرابیاں اور جرائم اس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے اور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کی اور زندگی کی خوشگواریوں کو بحال رکھنے کے لیے یا لڑائی اور جھگڑا، ذہنی ہمانگی کا نہ ہونا یا کوئی ایسا سبب جو میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جائے اور یہ گاڑی نہیں چل رہی، تو آپ اپنی تلخیوں کو ختم کرنے کے لیے یا اپنی ازدواجی زندگی کسی اور جگہ جاری رکھنے کے لیے طلاق کا آپشن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خلا۔ اب طلاق کا جو معنی ہے، سب سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کا جو لغوی معنی ہے طلق یطلق تطلیقا و طلاق۔ عربی گرامر کے اندر اس کا جو معنی ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، کھول دینا۔ اور اس کا اصطلاحی معنی ہے زوال عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو زائل کر دینا، یا اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ شرمگاہ کی ملکیت اس کو کھول دینا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کے اندر یہ دستور اور رواج تھا کہ کوئی شخص طلاق دیتا اور طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا، عدت پوری ہونے کے قریب ہوتی تو پھر اس سے رجوع کر لیتا اور پھر اس کو طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا، کوئی حد اس کی متعین نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اس کی ایک لمٹ جو ہے وہ متعین کر دی کہ مرد جو ہے وہ ایک مرتبہ طلاق دے سکتا ہے، پھر اس کے بعد صلح کر سکتا ہے، اور صلح کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں قدر تفصیل ہے۔ ایسی عورتیں جن کو حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 ماہواریوں کے اندر میاں بیوی صلح کر سکتے ہیں۔ اور یہ صلح جو ہے یہ زبانی قول و اقرار کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور دوران عدت خاوندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صلح کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ۔ اب اگر عورت حاملہ ہے، وَأُولَاتُ أَحْمَالٍ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، بچہ جننے تک جو ہے وہ صلح کا دورانیہ ہے۔ اسی طرح ایسی عورتیں کہ جن کو ماہواری نہیں آتی، عمر رسیدہ عورتیں ہیں، بچہ جننے کا عمل جو ہے وہ طبی طور پر معطل ہو جاتا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 3 ماہ جو ہے وہ عدت مقرر کی ہے۔ اب سامعین محترم، یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں معزز ججز حضرات کے لیے بھی اور وکلاء کے لیے بھی۔ دین اسلام کے جو دلائل اور نصوص ہیں وہ 2 طرح
ایک جن کا ثبوت جو ہے وہ قطعی ہے، قرآن مجید ہے، متواتر روایات ہیں، اور اسی طرح محدثین کی شرائط پر صحیح احادیث ہیں، روایات ہیں۔ نصوص اور دلائل کی دوسری قسم ہے کہ جن کے درمیان باہمی کانٹراڈکشن ہے، یعنی بظاہر ان کے اندر تضاد ہے یا تعارض ہے، حقیقت میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں بظاہر۔ اب کچھ اصول ایسے ہیں جو یونیورسل ہیں اور جن کو تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھیں، کئی اسکول آف تھاٹس ہیں، جعفری فقہ ہے، ان کے اپنے اصول ہیں، فقہ حنفی کے اپنے اصول ہیں، فقہ مالکی کے اپنے اصول ہیں، فقہ شافعی کے اپنے اصول ہیں، فقہ حنبلی کے اپنے اصول ہیں، فقہ ظاہری کے اپنے اصول ہیں، لیکن ائمہ محدثین کے جو اصول اور ضوابط ہیں وہ تمام مکاتب فکر تسلیم کرتے ہیں۔ تو ایسے جو دلائل ہیں کہ جن کے اندر تعارض ہے، وہاں پر ایک فقہی اصول ہے کہ آپ ایسی صورت کو اختیار کریں جو ارفق علی المسلمین ہے، یعنی مسلمانوں کے حق میں نرم ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو ماں کہا ہے۔ غصے کے اندر ناواقف لوگ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ تو میری ماں ہے، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، یا ماں بہن کی طرح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا سوال سنا تو کہا کہ 60 مساکین کو کھانا کھلا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، میں اسے مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اتنی مالی حیثیت نہیں ہے کہ میں 60 مساکین کو کھانا کھلا سکوں۔ ابھی یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک بڑا سا ٹوکرا جو ہے وہ کھجوروں کا بارگاہ نبوی کے اندر ہدیہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ کھجوریں لے جا اور مدینہ کے مساکین کے اندر تقسیم کر دے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ کی آبادی کے اندر مجھ سے بڑھ کر مسکین بھی کوئی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے اجازت دی کہ جس کا معنی کہ کھجوریں بھی کھا اور بیوی بھی بسا۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے معاشرے کی تلخیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اس میں ہمارے لیے فوائد اور آسانیاں ہیں، لیکن ہم نے اس موضوع کو باہم جدل و جدال کا ذریعہ بنا لیا اور بڑے مناظرے اور بڑی جو بحثیں ہیں اس پر ہوتی ہیں۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں ایسا مواد آپ کے سامنے لے کر کے آؤں کہ جو تمام مکاتب فکر کا مشترکہ ہے۔ جیسے طلاق کا معنی اور جو تعریف ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جو اس صحابی کے ساتھ سلوک کیا ہے، ایسا ہی سلوک جو ہے وہ ہمیں معاشرے کے اندر طلاق دینے والے جو افراد ہیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ بریلوی مکتبہ فکر کے ایک عالم دین ہے، ہمارے شہر میں بڑے معروف ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں اور وہ امت کے مشترکہ فورم پر بھی نظر آتے ہیں، مفتی خالد حسن مجددی صاحب۔ ان سے اچھا تعلق اور دوستانہ بھی ہے اور ہم ان کو اپنے بزرگ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے پاس ایک شخص آیا
کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور ایک مجلس کے اندر میں نے اس کو 3 اکٹھی طلاقیں دی ہیں، پہلی بات ہے کہ مجھے طلاق دینے کے ضابطے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ بڑے سارے جو علماء ہیں وہ جہالت کو عذر جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ جہالت جو ہے وہ شریعت کے اندر ایک عذر ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ دینا چاہیے۔ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، ایمان کے بارے میں بھی جاہل ہے نا، اس انسان کو اس کا بھی فائدہ ملے گا۔ یہ اس کا ایک قانونی پہلو ہے۔ مفتی، شیخ الحدیث اور جو جج ہے، ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم شریعت سازی نہیں کر سکتے، ہم نے حالات کو دیکھ کر اس بندے کو ریلیف دینا ہے کہ یہ آیت اور حدیث جو ہے بالکل ہی اس پر فٹ نہیں ہوتی، اور اس کا جو حکم ہے اس پر چسپاں نہیں ہوتا، اس کے لیے گنجائش ہے اور اس گنجائش کا اس کو فائدہ دینا چاہیے۔ جیسے آپ حدود کے اندر آپ شک کا فائدہ دیتے ہیں، اسی طرح ان احکام کے اندر اور ان حدود کے اندر بھی انسان کو جہالت کا فائدہ دینا چاہیے۔ تو وہ مختلف علماء کے پاس گیا، سب نے یہی کہا کہ آپ کی 3 طلاقیں 3 ہو چکی ہیں۔ میں نے مفتی صاحب سے جب اس کا مذاکرہ کیا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے طلاق کے ضابطے کا، اور پھر یہ 3 طلاقیں دے کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں 1 طلاق دے رہا ہوں اور 1 طلاق کا ہی میں تکرار کر رہا ہوں، اسی کو دہرا رہا ہوں، تو کیا آپ کے نزدیک بھی یہ 3 ہوگی؟ تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نہیں، یہ 1 رجی طلاق مراد ہے، تکرار کے ساتھ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، اب طلاق کی 5 قسمیں ہیں۔ طلاق کی پہلی جو قسم ہے وہ طلاق ہے جو حرام ہے۔ انسان جو ہے وہ ظلم اور جور کرتے ہوئے، تشدد کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اپر سمجھتے ہوئے کہ میں کچھ ہوں، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق کی دوسری قسم ہے جس کو فقہاء نے کہا ہے کہ طلاق مکروہ ہے، کہ معمولی بات ہے، بیوی جو ہے اپنے خاوند کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، کھٹ پٹ رہتی ہے، طلاق اس کو دینی تو نہیں چاہیے تھی لیکن اس نے طلاق جو ہے وہ دے دی۔ ہنڈیا کے اندر جو نمک ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، یا اس نے کہا کہ تو ماں باپ کے گھر گئی ہے تو 1 ہفتہ نہیں رہنا، 3 دن رہنا ہے۔ یعنی ایسے جائز حکم جو بیوی کو اپنے خاوند کے ماننے چاہیے، اگر ان میں وہ کوتاہی کرتی ہے تو یہ جو طلاق ہے یہ طلاق مکروہ ہے۔ حضرات، اسی طرح طلاق جو ہے طلاق واجب۔ طلاق واجب کیا ہے؟ کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ کریکٹر لیس ہے، اس کے اندر جنسی بے راہ روی ہے، تو ایسی عورت کو طلاق دینا جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی طرح بد زبان ہے، وہ گالیاں دیتی ہے۔ لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ میری بیوی کی زبان بڑی لمبی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا طلقھا، اسے طلاق دے دے۔ بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بیوی بد کردار، بد خلق ہے اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا، جو کریکٹر لیس عورت ہے۔ حضرات، اسی طرح طلاق مستحب کیا ہے؟ کہ آپ کی بیوی کے اندر دینی کوتاہی پائی جاتی ہے، حقوق کے بارے کوتاہی پائی جاتی ہے،
تربیت اولاد کے حوالے سے کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر آئے، بیوی سے خیر خیریت دریافت کی تو اس نے ناشکری کی، تو انہوں نے کہا اسماعیل کو کہنا کہ تمہارے باپ ابراہیم آئے تھے، اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر دے۔ ایسے ہی فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی، خاوند کے حقوق جو جنسی ہے وہ ادا نہیں کرتی، تو ایسی صورت میں طلاق دے دینا جو ہے وہ مستحب ہے، استحباب پر معمول ہے۔ اب طلاق جو ہے وہ مباح اور جائز بھی ہے۔ جائز طلاق کون سی ہے؟ جائز طلاق ہے کہ بیوی کو اپنے خاوند کی شکل و صورت پسند نہیں، اس کا رویہ پسند نہیں، وہ خرچہ نہیں دیتا، بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، یا کوئی بھی ایک معمولی عنصر ہے، اس بنیاد پر جو ہے وہ طلاق دینا شریعت اسلام کے اندر جائز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص ناحق طلاق دے گا اس کا بھی سخت مواخذہ ہے۔ آپ نے یہ جو آیات ترجمے کے ساتھ شروع میں سنی ہیں، پورے قرآن مجید کو آپ پڑھتے جائیں، بار بار اللہ نے میاں بیوی کے تعلقات اور حقوق اور احکام کے اندر یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، تمہیں اس کی نصیحت کی جاتی ہے، اس کو تجاوز نہ کرنا، ان کو فراموش نہ کرنا، بار بار اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکام جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر نازل فرمائے۔ سامعین محترم، اب بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو پورا حق دیا ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، طلاق حاصل کر سکتی ہے، اور اس کا ایک دستور ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت نہ حق طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ ہمارے یہاں عموماً بیویوں کے ساتھ جب جھگڑا ہوتا ہے نا، وہ کوئی جرنیل ہے یا کوئی صدر پاکستان ہے یا پرائم منسٹر ہے، کوئی بڑے سے بڑا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے اچھا دے طلاق، تو بڑا ایسا ویسا نہ تو دے طلاق۔ اس طرح کے جو مطالبات ہیں، خامد کو ابھارنا، اسے للکارنا اور اس سے پھر طلاق کا مطالبہ کرنا، یہ غیر شرعی ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ میرے پاس ایک شخص آیا، شیخ برادری کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس کے بھائی اسے لے کر کے آئے کہ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے شادی کو، 2-3 بچے ہیں، اور 2 دفعہ طلاق دے چکا ہے، 1 دفعہ طلاق دی، پھر صلح ہو گئی، پھر طلاق۔ تو میں نے اسے کہا کہ تو بڑا دنا بندہ ہے، ہمارے معاشرے میں اس فیملی کو بڑا دنا سمجھا جاتا ہے، تو کیوں طلاقیں اتنی دیر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا جو سسر ہے نا، وہ کہتا ہے جے تو پیو دا پتر ہے نا تے دے طلاق۔ اب 2 دفعہ ایسے ہو چکا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ اب اگر آئندہ وہ ایسی بات کہے نا تو میرے پاس آ جانا۔ اب وہ آ گیا کچھ عرصے کے بعد، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ ان سے کہیں کہ میں نے 2 دفعہ ثابت کر دیا کہ میں پیو دا پتر ہوں۔ اب آپ جو ہیں، اگر آپ باپ کے بیٹے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ طلاق لیں۔ معاشرے کے اندر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دی ہے، وہ ان باتوں سے بچتے ہیں، تعزیز کرنا، ابھارنا، اس سے جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے، لڑائیاں اور جھگڑے اور قتل و غارت، مالی اور جانی حقوق جو ہیں وہ کچلے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، اب یہ تو میں نے حکمی طور پر طلاق کی 5 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب مزید طلاق کی 2 قسمیں ہیں۔
ایک طلاق سنت ہے جسے طلاق سنی کہا جاتا ہے. سنی کا مطلب ہے سنت کا فالور. اور ایک طلاق بدعت ہے. اب طلاق سنت کیا ہے؟ طلاق سنت ہے کہ انسان جب طلاق دے رہا تو وہ ایسے غصے کا شکار نہ ہو کہ جس غصے میں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. یہ بڑے نکتے کی بات ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ پر جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ غصے کی 3 قسمیں ہیں. ایک غصہ ہے جو کراہت ہے کہ انسان ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے. ایک غصہ ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول ہے، انسان باہر جا سکتا ہے، مجلس چھوڑ سکتا ہے، اپنی گفتگو کو روک سکتا ہے. اور ایک غصہ ہے کہ انسان کیفیت کے لحاظ سے یا طبیعت کے لحاظ سے، بعض لوگ ہیں وہ اتنے غصیلے ہوتے ہیں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو اپنی ذات پر ان کا کنٹرول نہیں رہتا. اور بعض جو لوگ ہیں ان پر یہ کیفیت کبھی کبھی زندگی میں طاری ہوتی ہے اور لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یار اس نے غصہ کیا اور یہ کہا ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے. تو غصہ جو ہے یہ طبیعت بھی ہے اور یہ کیفیت بھی ہے. ایسی طبیعت ہو یا ایسی کیفیت ہو کہ انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. سنن ابی داود کے اندر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی ہے، لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق. ایسا غصہ جس کے اندر انسان کا دماغ بند ہو جائے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اس غصے کی حالت کے اندر طلاق واقع نہیں ہوتی. تو طلاق سنت سب سے پہلے انسان جو ہے وہ نارمل حالت کے اندر ہو. طلاق سنت جو ہے اس کے اندر دوسرا وصف جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان طہر کے اندر جو پاکی کے ایام ہیں، جن ایام کے اندر عورت روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، طہر پاکی کے ایام کے اندر اس کو طلاق دے. تیسرا وصف ہے اس طہر کے اندر اس سے ملاپ نہ کرے، شب باشی نہ ہو یا ہم بستری نہ ہو، طہر کے اندر ہو اور حالت طہارت اور طہر اور پھر بغیر جماع یعنی جماع کے بغیر. چوتھا جو وصف ہے ایک دفعہ طلاق رجی یعنی ایک دفعہ طلاق دینی چاہیے. اب یہاں میں جو قانون کے ماہرین ہیں ان سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ فیملی قوانین بناتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں، از راہ کرم اس نقطے پر کام ضرور بھی ضرور ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اکٹھی 3 طلاقیں دی جاتی ہیں. اکٹھی 3 طلاقیں دینا پاکستان کے اندر تمام مکاتب فکر کے نزدیک حرام ہے. وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ حنفی ہے، وہ اہل حدیث ہے، سب کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا جو ہے یہ حرام ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ خلاف سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایل ابو بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم. ایک آدمی نے طلاق کا نا بریسٹ ہی چلا دیا، طلاق 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 100 طلاق. اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، فرمایا میں ابھی زندہ ہوں اور میری موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اب قانون سازی کیا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک طلاق دے سکتا ہے، اکٹھی 3 طلاقیں نہ بول کے دے سکتا ہے نہ لکھ کے دے سکتا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ قانون سازی ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی. یہ اللہ کی بندیاں، یہ ہماری بیٹیاں جو ہیں یہ تکلیفیں اٹھانے کے لیے تو نہیں ہے کہ خدمتیں بھی کریں، مارے بھی کھائیں، بچے بھی جنیں، ناز نخرے بھی اٹھائیں اور جب چاہیں بادشاہ سلامت خامن جو ہے وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں. تو اس کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے. پھر اس کا دوسرا نقطہ ہے
یہ جو سیکٹری کونسل ہیں، ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی طلاق دیتا ہے، پھر وہ روح پوش ہو جاتا ہے یا منہ موڑ لیتا ہے، اور عورت جو ہے وہ معلق رہتی ہے۔ ہم نے قانون کیا بنایا ہے کہ سیکٹری جو کونسل ہے وہ نوٹس بھیجتا ہے طلاق دینے والے کو، آ بھائی، وہ آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے تو نے طلاق دی ہے، اب تو دوسری طلاق دیتا ہے، اب تو تیسری طلاق دیتا ہے۔ اگر وہ نہیں آتا، عدم پیروی، پھر وہ خود ہی دوسری طلاق جو ہے وہ واقع کر لیتا ہے، پھر خود ہی تیسری طلاق جو ہے وہ مؤثر کر لیتا ہے، اور پھر طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ بنا لیتا ہے۔ اب اس کے بعد فریقین میں یا میاں بیوی میں صلح کی بات چیت چلتی ہے، لیکن پھر اس کے سامنے کچھ شرعی اور کچھ قانونی رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ طلاق رجعی دینی چاہیے اور طلاق رجعی کو ہی مؤثر کرنا چاہیے۔ تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں، وہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، پوری امت کا اجماع ہے کہ ایک رجعی طلاق کے بعد عورت آزاد ہو جاتی۔ اب رجعی طلاق کا جو مؤثر سرٹیفکیٹ ہے اس کا عورت کو فائدہ ہے سب سے زیادہ، پھر اس کے خامند کو فائدہ ہے۔ عورت کو کیا فائدہ ہے؟ چاہے تو وہ پہلے خامند کے ساتھ صلح کر سکتی ہے اور چاہے تو آگے جدید نکاح کر سکتی ہے۔ قانونی طور پر یہ بہت بڑا سکم ہے ہمارے نظام کے اندر، اور پھر اس کی وجہ سے بڑے سارے جرائم اور بڑی ساری جو لڑائیاں اور قباحتیں ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ حضرات، طلاق سنت کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے، حیض کے اندر عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی جب نفاس ہے کہ اس کو ولادت کا خون آتا ہے۔ اگر انسان حیض کے اندر طلاق دے گا، نفاس کے اندر طلاق دے گا، تو یہ بھی طلاق ممنوع، حرام اور بدعی ہے۔ اسی طرح اکٹھی 3 طلاقیں ہیں۔ حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے، حنفی مکتبہ فکر، وہ کہتے ہیں کہ طلاق بدعت اس کی کوئی قسم بھی ہو تو وہ واقع ہو جاتی ہے۔ حنبلی علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ طلاق بدعت جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی، یعنی اگر وہ حمل میں طلاق دے گا، حیض میں طلاق دے گا، اس پر ان کے اپنے دلائل اور فقہ ہیں، جن میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام لیتا ہوں۔ مجموع الفتاوی، اس کے اندر کتاب الطلاق کو جو قانون کے ماہرین ہیں وہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس مسئلے پر پاکستان کے اندر حنفی دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک انتہائی بزرگ اور محترم اور نامور اور پاکستان کے محسن جو شخصیت ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی جو ہیں، ان کے والد محترم جن کی تفسیر معارف القرآن ہے، ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جو علامہ زاہد الراشدی صاحب کا رسالہ نکلتا ہے مرکزی مسجد شیرامالہ باغ سے، الشریعہ کے نام سے۔ یہ الشریعہ کے اندر جولائی 2010 میں ان کا مضمون شائع ہوا۔ ایک عیسائی جوڑے نے تحقیق کرنے کے بعد اسلام کو قبول کر لیا، اور اسلام پر وہ بڑی مضبوطی سے عمل کرتے رہے۔ جھگڑا ہوا، جھگڑا پھر اتنا بڑا کہ بیوی نے خامد سے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، پھر اس نے کہا اچھا جا تجھے طلاق طلاق طلاق۔ علماء کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ 3 طلاقیں جو ہیں یہ مؤثر ہو چکی ہیں۔ اب اس کا جو حل ہے وہ مروجہ حلالہ ہے۔ روئے زمین پر اس سے بڑی معاشرتی دہشت گردی کہ عورت جو ہے اس کو کسی اور مرد کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے، اور جو شادی کرنے والا ہے کوئی اور نہیں، اس کا خامد ہے۔
یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور جس کے لیے کروایا جائے وہ سابقہ جو خامد ہے اس پر بھی لعنت کی۔ یہ ایسا سلگتا پہلو ہے، آپ جا کر سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز اور ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت کا 6 مردوں کے ساتھ اس کے خامد نے حلالہ کروایا ہے۔ محدثین نے باقاعدہ اس پر چیپٹر قائم کیے ہیں کہ یہ لعنتی فعل اور عمل ہے۔ علماء نے کہا کہ تین ہے، حالانکہ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ قانون اور شریعت کے ماہرین جو ہیں وہ دیکھتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی کو کہ اس کا ریلیف بنتا ہے، اس پر یہ آیت فٹ نہیں ہوتی تو ہم کیوں فٹ کریں۔ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں نے طلاق دی، پھر اگلے مہینے طلاق دی، پھر اگلے مہینے طلاق دی، تو آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ میں نے اسے کہا کہ یہ ایک رجی طلاق ہے، آپ صلح کر سکتے ہیں۔ ایک اور شخص بیٹھا ہوا، اس نے کہا جی میں نے طلاق دی، لڑائی ہوئی، میری بیوی نے مجھے مارا، سر پھاڑ دیا۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے، میاں بیوی جو ہیں لڑتے ہیں، کبھی خامند کا وار چل جاتا ہے، کبھی بیوی کا۔ تو میں نے شدید غصے کے اندر، مینوں پتہ ہی نہیں، ہوش حواس ہی نہیں، شدید غصے کے اندر میں نے اسے کہا جا تجھے 3 طلاق۔ میں نے کہا تیری ایک بھی نہیں ہوئی۔ جو 7 دوست بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے؟ میں نے کہا ایسا غصہ کہ جس کے اندر انسان کو حواس نہ رہیں، اس کی جو طلاق ہے وہ واقع نہیں ہوتی۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ مفتی صاحب نے جب ان کی بات سنی نا تو ان کو کیا کہا، ایک طلاق ہوئی ہے، صلح کر لو۔ حنفی علماء بڑے حیران ہوئے، ہمارا تو فقہی مسلک ہے تین ہوں گی۔ وہ فرمانے لگے کہ اگر میں ان کو فتویٰ دیتا کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، شاید وہ دین اسلام کو چھوڑ دیتے کہ اسلام ایسا دین ہے کہ جس کے اندر ہماری پہلی غلطی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات یہی وہ چیز ہے، جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری، حنفی بریلوی مکتبہ فکر کے اندر انتہائی علمی بلند پایا شخصیت ہے کہ جن کا پورا پاکستان اور پوری ملت جو ہے وہ احترام کرتی ہے۔ ان کا ایک مرید جو ہے وہ کسی اہل حدیث مفتی کے پاس چلا گیا کہ میں نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، تو اس نے کہا میرے پاس نہ آؤ، آپ اپنے پیر صاحب کے پاس چلے جائیں۔ آپ کے پیر صاحب کا بھی یہ موقف ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے دعوت فکر و نظر کے نام پر ایک پمفلٹ مرتب کیا جس میں انہوں نے یہ دلائل دیے ہیں کہ ایک مجلس کی اکٹھی جو 3 طلاقیں ہیں وہ 3 نہیں 1 شمار ہوتی ہیں۔ تو سامعین محترم، میری جو قانون کے ماہرین ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ دلائل کی بنیاد پر جن فقہاء کا استدلال مسلمانوں کے حق میں نرم ہے، برائے مہربانی ان کی زندگی کی خوشگواری کے لیے آپ وہی ان کے سامنے رکھا کریں۔ دلیل جو ہے وہ تو اسلام ہے، قرآن اور سنت ہے، اسی سے فقہاء علماء جو ہیں وہ استدلال کرتے ہیں۔ اب آ جائیے کہ یہاں پر ایک معاشرے کا اور سلگتا پہلو ہے، والدین کہہ رہے ہیں کہ طلاق دو، اور اس بابت ایک حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلقھا، اطع اباک، اپنے باپ کی اطاعت کر اور اس کو طلاق دے دے۔
امام احمد رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میرے والد محترم مجھے کہتے ہیں کہ طلاق دے دے، اور ساتھ یہ حدیث سنائی۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے استفسار کیا، مجھے یہ بتا کہ کیا تیرا باپ جو ہے وہ عمر بن خطاب کی طرح ہے؟ نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب ان کی بات کی تصدیق کی ہے، آج کون ہے جو تیرے باپ کی بات کی تصدیق کرے گا؟ اور یہ بات یاد رکھیں، میاں بیوی کے تعلق کے اندر دنیا کا کوئی معزز سے معزز رشتہ بھی حائل نہیں ہے، جو حائل ہوگا وہ شیطان ہے۔ ہمارے ہاں برودی سرنگیں بچھائی جاتی ہیں زندگی کو تباہ کرنے کے لیے، لڑکے کو پہلے کہا جاتا ہے تو وہ بڈھی دے تھلے لگ جانا ہے، آنکھیں گاڑ لی جاتی ہیں، کان ادھر لگا لیے جاتے ہیں، ان کی باہم محبت نہ بنے، اس کی والدہ اور والد کی کوتاہیاں جو ہیں وہ بچے کو بتائی جاتی ہیں، کپڑے نہیں دیے، فلاں جگہ پہ عزت نہیں دی، کرسی نہیں دی، کھانا اچھا نہیں دیا، اور انہی باتوں پر گھر جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے۔ اگر اجڑتا نہیں تو ساری زندگی لڑائی رہتی ہے، خامد بیوی اور اس کے والدین بہن بھائیوں کو کوستا ہے، اور بیوی جو ہے وہ خامد کے بہن بھائیوں اور والدین کو کوستی ہے۔ حضرات، کسی نے اگر میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی کو سمجھنا ہو تو اس کائنات میں پہلا رشتہ جو مارز وجود میں آیا نا، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ اما حوا سلام اللہ علیہ۔ تو والدین کے کہنے پر فوراً طلاق دے دینا یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ اگر آپ کے والدین جنسی بے راہ روی پر واقف ہیں، انہوں نے ایسی چیز پائی ہے، تو پھر وہ طلاق کا آپ کو کہہ سکتے ہیں اور آپ طلاق دیں۔ ایک واقعہ اس حوالے سے میں سنانا چاہتا ہوں۔ نماز عشاء کے بعد دو نوجوان میرے پاس مسجد میں آئے اور مجھے کہنے لگے کہ کیا میں اپنی بیوی کو، ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیا میں اپنی بیوی کو قتل کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ نہ پکڑی گئی۔ میں نے اسے کہا بھائی بات سن، اسلام کے اندر قتل غیرت کا کوئی تصور نہیں، کوئی مرد یا عورت ایسے جرائم کریں اس پر جو ہے وہ پروسیکیوشن سسٹم ہے، حاکم وقت سزا دے گا، ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ بلکہ جماعت اہل حدیث کا اس سلسلہ میں ایک واضح نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص گستاخی کا ارتکاب بھی کرتا ہے نا، تو آپ خود ہی مستغیث، خود ہی جج اور خود ہی سزا کا نفاذ کرنے والے نہیں بن سکتے۔ ایک مستغیث ہے، ایک تحقیق کرنے والا ہے، ایک سزا سنانے والا ہے، اور پھر سزا دینا جو ہے یہ حاکم کا کام ہے، وہ جب چاہے سزا معطل کر دے یا دے دے۔ ایک ہی بندہ یہ سارے کام خود ہی کر کے کسی کو مار دے، اور یہ خطرناک قتل و غارت کا فرقہ واریت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو میں نے کہا اچھا کیا تو نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے؟ کہتا نہیں میں نے نہیں دیکھا، میری والدہ نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا اپنی والدہ کو لے کر آ۔ وہ دوسرے دن زور کے بعد اپنی والدہ کو لے کر آ گیا۔ قرآن مجید میں نے پکڑ کرنا اس کے سینے پر ایسے سر پر ایسے کر دیا، کیا تو نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ اب وہ چپ، کہتی ہے نہیں دیکھنے جیسا ہے۔ اچھا دیکھنے جیسا، مجھے ہمسائی نے خبر دی تھی۔ اچھا ہمسائی کو بلا کر لے آئے، اس نے کہا وہ نا اس کے کمرے کے ساتھ سیڑھی لگائی ہوئی تھی۔ اچھا پھر جب پتہ کیا تو یہ کیبل والے جو ہوتے ہیں گلیوں میں کیبل درست کرتے ہیں، انہوں نے سیڑھی لگائی ہوئی تھی۔ ہمسائی نے دیکھا، اس نے لڑکے کی ماں کو کہا کہ تیری نونہ دے کمرے چ بندہ وڑ گیا ہے، اور ماں نے کہا تیری بیوی جو ہے وہ مرد کے ساتھ پکڑی گئی ہے، اور لڑکا غصے میں اپنی بیوی کے قتل کے درپے ہے۔
تو یہ کہنا کہ میرے ماں باپ نے مجھے کہا ہے کہ طلاق دے دے، انسان کو اس بات کا تب ادراک ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹی کا باپ بنتا ہے۔ میں نے یہ جملہ پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اللہ کی بندیوں کو، آدم کی بیٹیوں کو تکلیف نہ دیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ پر میں گزارا کر، اگر ٹیری بھی ہے نا گزارا کر۔ ویسے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک شیشہ قرار دیا ہے، ایک نفیس چیز قرار دیا ہے۔ تو عورت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو عزت دی ہے، اس کو اس زاویے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں انبیاء بھی آئے ہیں تو اس ہستی کے ذریعے آئے ہیں، اتنی شان اللہ تعالیٰ نے دی۔ آخری بات خلا کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ خلا جو ہے اس کا معنی ہے کوئی چیز اتار دینا، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَخْلَا نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ آپ جوتے اتار دیں۔ یہ پاک کشمیر لائرز فورم نے یہ جو بروشر آپ کے سامنے شائع کیا ہے، اس کے اندر پہلی آیت کریمہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے طلاق اور خلا دونوں کا بیان کیا ہے۔ عام لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا، نکاح کے دو مالک ہوتے ہیں، ایک مرد ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، حاکم وقت جو ہے وہ بھی اس کا مالک ہوتا ہے۔ عورت جو ہے وہ شکایت کرتی ہے، حاکم وقت جو ہے وہ نکاح کو توڑ سکتا ہے، فسخ کر سکتا ہے، اس گرہ کو اتار سکتا ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی آئی، اس نے کہا میرے باپ نے ایسی جگہ پر نکاح کر دیا، میں نہیں پسند کرتی۔ بیٹیاں تو باپ کے سامنے خاموش رہتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے نکاح کو ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہ ختم کریں، میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا حق دیا ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ثابت ہے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی پیاری بات ہے، برائے مہربانی وکلاء سے گزارش ہے، ابھی چند دن پہلے خلا کے کاغذات میں نے دیکھے ہیں کہ جس میں ایک وکیل صاحب نے رٹایا بیان، گندگی جو ہے وہ خاوند پر چھوڑ دی، مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اتنا کیا، ایسے کیا، ویسے کیا۔ ان تمام چیزوں سے بچا کریں۔ خلا جو ہے بہم ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی، یہ جملے لکھ دیں بس کہ ہم میاں بیوی کا تعلق جاری نہیں رکھ سکتے، مشکل ہے ہمارے لیے، اتنا ہی کافی ہے۔ اتنے جملے، نہ مرد کو کوئی تکلیف نہ عورت کو کوئی تکلیف، الزامات کی بوچھاڑ نہ کریں طلاق دیتے ہوئے۔ یہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ خاوند جو ہے وہ طلاق دیتے ہوئے الزام مت لگائے، بس سادہ سے کچھ جملے ہونے چاہیے ٹیپیکلی کہ ان پر وہ طلاق تحریر کرے۔ اسی طرح خلا جب آپ دائر کرتے ہیں تو اس میں بھی ایسے الفاظ جو ہیں وہ نہ لکھیں کہ جن الفاظ کا جواب آپ کو اللہ کی عدالت میں دینا پڑے۔ اللہ نے پوچھنے وہاں پر۔ تو ثابت بن قیس سبحان اللہ، ان کی بیوی نبی علیہ السلام کے پاس آئی، میں ثابت پر کسی قسم کا الزام نہیں لگاتی، تہمت نہیں لگاتی، کوئی عیب میں اپنے خاوند پر نہیں رکھتی، لیکن میں اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اس نے کیا دیا ہے؟ مہر میں باغ دیا ہے۔ فرمایا لٹاتی ہے؟ جی میں لٹاتی ہوں، لوٹا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان جدائی کروا دی۔ حضرات یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ خلا جو ہے وہ جب ڈکلیئر ہوتا ہے، عورت کے پاس پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکے، کیونکہ خلا کی جو عدت ہے وہ 1 ماہ ہے، طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 ماہواری ہے، خلا کی عدت 1 ماہواری ہے۔ 10 مرتبہ بھی خلا ہو، 10 مرتبہ جو ہے وہ عورت اپنے سابقہ خاوند کے ساتھ نکاح جدید کر سکتی ہے، لیکن طلاق فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر تیسری رجی طلاق دے گا تو یہ بات یاد رکھیں، پھر
وہ آپس میں میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ چند معروضات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور ان امور میں آسانیاں کرنے کی اور حکمت اپنانے کی، سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔